تو جب تک آپ ایک اسٹرانگ قسم کی قانون سازی نہیں کرتے، جس طرح اسکول بنانے کے لیے ان پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے، اس طرح مدرسہ بنانے کے لیے بھی ان پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو مدرسہ کھولنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ایک۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آج کل بچوں کو قرآن کی جو تعلیم دینی ہے تو آن لائن، کیونکہ آپ نے مدرسے میں کیا کرنا ہے، صرف قرآن ہی پڑھنا ہے نا، تو صرف قرآن اگر پڑھنے کے لیے جانا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، یا ایون کہ میں کہہ رہا ہوں حفظ بھی کرنا ہے۔ میں یہاں اسلام آباد میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بچوں نے گھر میں بیٹھ کر قرآن سن کر قرآن حفظ کیا، اور صرف حفظ نہیں کیا، عالمی سطح پر مقابلوں میں گئے اور مقابلے ون کر کے آئے پاکستان میں۔ یہاں پر ایسے بھی ہیں۔ تو آپ آن لائن قرآن کا پڑھانے کا بندوبست کریں، اور یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے اس کا، کیونکہ یہ مدارس میں اکثر جو علماء ہیں یہ آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں نا، تو یہ وہاں پڑھا رہے ہیں تو یہ اور بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے فزیکل پڑھانا بھی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ نا کہ مسجد کے اندر قاری صاحب کے کمرے میں قرآن نہیں پڑھانا چاہیے۔ قاری صاحب آپ بالکل اوپن کر دیں اس کو، یہ مسجد کے صحن میں قرآن پڑھائے گا، مسجد جہاں پر نماز ہوتی ہے اس جگہ پر قرآن پڑھائے گا، اس کے علاوہ اس کو قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات قاری حضرات کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو بلاتے ہیں مجھے دباؤ آ کے یہاں سے، آپ نے مالشی ہیں یہ طالب علم ہے یہ، اور اس کو خدمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ جو بچہ ہے نا جو قاری صاحب کی خدمت کر رہا ہے یہ بڑا نور علی نور ہے، اس کو تو خدمت کا اجر الگ سے ملے گا۔ آپ دیکھیں نا جب آپ اس طرح قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس بچے کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہاں کے پڑھانے میں۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا ہے کہ اس ہفتے میں 2 واقعات ایسے آئے ہیں کہ جس میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں۔ سب سے پہلے تو زینب والا جو ایشو تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ نعت خواں تھا اور وہ کس طریقے سے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، وہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا خوشاب کے اندر 2022 میں ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ پیش آیا، اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے، کل ہی کی یہ خبر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ قاری شمس الدین جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے گروپ سے تھا، اور جن کو مفتی کفایت اللہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں رکن اسمبلی تھے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان خیبر پختونخوا کے مسئول تھے، انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ اس پر جھوٹا الزام ہے، تو اس کو کل عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی میں ملوث تھا، اس کا ڈی این اے میچ کر گیا تھا۔ اب آتے ہیں مفتی ابو بکر معاویہ صاحب کی طرف۔ یہ جو مفتی ابو بکر معاویہ ہیں، ایک تو خبریں ان کے بارے میں بڑی غلط چلی ہیں کہ ان کا تعلق سپاہ صحابہ کے ساتھ ہے، وہ جمعیت اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے جو ہیں وہ عالم تھے، اور میں نے بھی جب میری خبر چلائی تھی تو میں غلطی سے اس کی معذرت کرتا ہوں، تو میں نے بھی سپاہ صحابہ ہی لکھا تھا، وہ غلط خبر تھی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر اب یہ ہے کہ جو خبریں آئی ہیں ہم تک پہنچی ہیں، اور سب سے بڑا سورس کیا تھا خبر کا، اس بچے کا باپ ہے۔ اس بچے کے باپ نے کہا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں جب گیا تو دیکھا وہ قابل اعتراض حالت میں تھا وہاں پہ، اور میرا بچہ رو رہا تھا، اس میں روتے ہوئے بچے کی آواز پر وہاں پر گیا تھا، اور وہ جو جگہ تھی وہ کسی خاتون کا گھر تھا، اور بالکل ویرانے میں وہ جو جگہ تھی وہاں پر وہ بچے کو لے کر گیا ہوا تھا وہاں پہ۔ اور ان کے بارے میں ابھی یہ مصدقہ نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور کیس بھی ان کے حوالے سے اس طرح کا موجود ہے وہاں پہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پولیس کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات کرنے کی موقع کیوں نہیں دیا؟ آپ فوری طور پر کیوں وہاں پر پہنچ گئے؟ آپ نے سلو کیوں کروائی، اور کس وجہ سے آپ نے سلو کروائی؟ وہاں پہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب وہاں پر فوراً پہنچ گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے انہوں نے کہا تھا۔ آپ کو بچے کی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا یا ابو بکر صاحب کے؟ ہاں آپ کو، مطلب آپ کو اگر یہ لگتا ہے تو آپ فوراً کہتے جی کہ اگر یہ ملوث ہے اس کو پھانسی دیں، جس طرح آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ٹی وی چینلز پر، ہاں اس طرح باتیں کرتے ہیں، تو آپ کیوں، آپ گئے کیوں؟ مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں قانون موجود ہے، نہیں قانون موجود ہے، بالکل آپ وہاں کیوں؟ مجھے بتائیں کہ کراچی میں کوئی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں، تو آپ کہیں بھی قانون کے مطابق وہ کریں، قانون فیصلہ کریں نا۔ مثال کے طور پر قانون کہتا ہے جی کہ ہاں یہ بندہ گلٹی ہے، تو اب قانون نے کلیئر کر دیا معاملہ اپنا۔ اب 2 فیملیز ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم نے سلو کرنی ہے، ہم نہیں سزا دینا چاہتے، کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جائیں، سلو کا کام ہے۔ آپ قانون کے دروازے پر ابھی دستک ہوئی ہے اور آپ فوراً اس کی حمایت میں پہنچ پڑے ہیں وہاں پہ،
تو یہ پریشرائز کیا گیا ہوگا فیملی کو، ٹھیک ٹھاک پریشرائز کیا جاتا ہے. اور میں بتاؤں کہ کیا کہتے ہیں اس طرح کے واقعات میں وہی بات ہے کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ نہیں بھائی ہم کیا کریں گے، یہ بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں. مجھے بتایا نا کہ ایک گھر میں 10 بڑی بڑی داڑیاں والے، پگڑیوں والے، لینڈ کروزر پراڈو آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، پیچھے گن مین ہیں. فیملی تو ویسے ہی یار یہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ. واقعات ہیں یہ بہت ہی حساس ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی ابتسام الہی ظہیر صاحب نے اس طرح کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف تو آواز نہیں اٹھائی. مولانا عزیز الرحمان صاحب کے خلاف جب واقعہ ہو رہا تھا تو جی این این پر عائشہ بخش صاحبہ کے پروگرام میں بھی تھا، تو وہاں پر وہ ایک شاؤٹ کرنا شروع ہو گیا میرے خلاف. جی ہاں، جی ہاں، وہ شاؤٹ کرنا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا میری بات سنیں آپ، میری بات مجھے کرنے دیں، بات مکمل کرنے. وہ چیخنا شروع ہو گئے. یعنی آپ جب بھی اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ چیخ کے چلا کے وہ نہیں کر کے معاملات کو دبا دیں یا کنفیوز کر دیں. تو یہ پالیسی ان لوگوں کی رہتی ہے. لیکن اس وقت یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو فرقہ وارانہ کسی وجوہات کی بنیاد پر ابو بکر معاویہ صاحب کے خلاف بولیں گے، ابتسام الہی صاحب کے خلاف بولیں گے یا باقی مقاصد فکر کے خلاف بولیں گے. لیکن ایک بڑی جینون یہ جو سائلنٹ میجارٹی ہے اس ملک کی، وہ بہت عرصے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ ان تعلیمی مراکز کو آلودہ کریں گے، ان تعلیمی، یہ کہتے ہیں جی کہ جب ہمارے علماء کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے. اسلام نہیں بدنام ہوتا. اسلام کو بدنام کرنے کے چہروں کی سپورٹ آپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دیں اور کہاں کھڑے ہوں. تو آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنی عبادت اپنے گھروں کے اندر کی جائے، قرآن کی تعلیم گھر کے اندر حاصل کی جائے، اور ان مدارس کو، ان کو چندے اور یہ جو سپورٹ ہم کرتے ہیں یہ بالکل نہ کیا جائے. اور میں آپ یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ آپ اسلام آباد کے مختلف مدارس کے اندر چلے جائیں، پاکستان میں مختلف مدارس میں چلے جائیں، آپ ان سے ڈیٹا نکالیں اور ذرا سٹائل سے نکالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے استاد فارغ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہاں مدارس میں استادوں کو موقع دیا جاتا ہے، 3-4 بار ان کو معاف کر کے موقع دیا جاتا ہے، پھر نکالا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جو ہی استاد وہاں سے نکلتا ہے وہ پھر دوسرے کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا اگر عشق میں ہو بھی گیا نا کام، مجھے تو کچھ کام کرنا بھی نہیں آتا. تو انہیں یہی کام کرنا آتا ہے. وہ دوبارہ کسی مدرسے میں چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اسی طریقے سے اپنی جو سرگرمیاں ہیں پھر وہ جاری رکھتے ہیں. اور میں آپ کو کئی ایسی مساجد بتا سکتا ہوں کہ اس طرف مسجد سے مولوی کو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جرم میں ثبوت کے ساتھ نکالا گیا، اس مولوی صاحب نے سڑک کے دوسری طرف اپنی مسجد بنا لی. ایسے ایسے واقعات بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہ اچھا، دوسری ایک اور بات، یہ آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، ہم سب لوگ دکھی ہو جاتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں. بچے کے ساتھ جب اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے یہ ہماری، ہم اس پہ گپ شپ لگاتے ہیں، اور وہ بچہ آپ بتائیں نفسیاتی طور پر اس دن مر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی ہم ڈیڈ باڈی دفناتے ہیں. وہ اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی سوچا رہتا ہے کہ اس قرآن نے مجھے کیا دیا، اس سوسائٹی نے مجھے کیا دیا، اس دین نے مجھے کیا دیا. وہ قرآن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، وہ دین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، سوسائٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے.